پہلے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ سادات کی عزت ہے تو کس کی وجہ سے؟ جناب سیدہ کی وجہ۔ بعض احباب کا ایک سوال ہے، وہ سوال منبر پہ آیا، میں اس کا یہیں پہ جواب دے دوں کہ حضرت عباس سید ہیں یا نہیں ہیں؟ علی کی ساری اولاد سید ہے، لیکن سادات علویہ ہے۔ جناب زہرا کی جو اولاد ہے وہ سادات فاطمیہ ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا کہ جناب حضرت ابوالفضل العباس معصوم ہیں تو یہ 14 معصومین میں کیوں نہیں؟ اس کے لیے میں جواب تھوڑا کھول کے دوں۔ حضرت عباس کی عصمت پہ پہلی دلیل یہ دوں کہ معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، مولوی کی بنائی ہوئی بات۔ بابا جی معصوم کا غسل ہمیشہ معصوم۔ اگر حضرت عباس معصوم نہ ہوتے تو جناب حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے۔ جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کے غسل میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت عباس شریک۔ دوسری دلیل، معصوم کا لباس ہمیشہ معصوم پہنتا ہے، سوائے معصوم کے معصوم کا لباس کوئی پہن نہیں سکتا۔ جنگ صفین میں علی نے عباس کو اپنا کرتا پہنایا۔ بعض کتابوں میں یہ لفظ لکھا ہے کہ حضرت عباس کو علی نے اپنی زرہ پہنائی اور عباس کا قد چھوٹا تھا، زرہ بڑی تھی۔ اس بات کو میں نہیں مانتا، کیونکہ پوری زندگی میں علی اور علی کے بیٹے میدان میں زرہ پہن کے نہیں گئے۔ زرہ پہن کے میدان میں وہ جاتا ہے جسے تیروں کا ڈر ہوتا ہے، جسے میدان میں تلوار کا ڈر اور خطرہ ہوتا ہے۔ نہ علی ساری زندگی زرہ پہن کے گئے، نہ علی کے بیٹوں نے زرہ پہن گئے۔ ہاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب علی کا بیٹا حضرت عباس جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو حضرت مالک اشتر نے کہا تھا مولا امیر المومنین سے کہ مولا یہ شہزادے کی پہلی جنگ ہے اور عباس پہلی بار میدان میں جا رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی زرہ عباس کے بدن میں زید کروں، میں عباس کو اپنی زرہ پہناؤں۔ جناب مالک اشتر اپنی زرہ لے کے مولا عباس کے پاس آئے، فرمایا مولا اگر آپ چاہیں تو میری زرہ کو قبول کیجئے گا۔ حضرت عباس کے بدن کے قریب زرہ کو کیا، کرنے کے بعد مالک اشتر نے کہا نہیں، زرہ کا قد بڑا ہے اور آپ کا قد چھوٹا ہے، میری زرہ طویل ہے، کیونکہ حضرت مالک اشتر طویل القامت تھے، لمبے قد کے مالک تھے۔ کتابیں کہتی اتنے طویل القامت تھے کہ یہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ حضرت مالک اشتر نے کہا کہ 13 سال کا شہزادہ ہے، میری زرہ بڑی ہے۔ ذکر العباس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عباس نے لوہے کے زرہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر چچا مالک اشتر کی میرے قد سے کتنی بڑی ہے۔ جناب مالک اشتر نے زرہ پہ نشان لگایا، عباس نے جیسے بچہ کاغذ کو پھاڑتا ہے ویسے عباس نے زرہ کو وہاں سے پھاڑ دیا۔ جب جناب عباس نے زرہ کو پھاڑا، جناب مالک اشتر کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کھلی آنکھیں کرنے کے بعد جناب مالک اشتر نے کہا فرزند علی میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ لوہے کو موم کرنا داؤد نبی کا معجزہ تھا اور تو نے لوہے کو موم کر دیا۔ جناب عباس نے کہا چچا مالک اشتر تجھے نہیں پتا، داؤد ہمارا نام لے کے کرتا تھا، میں خود کر رہا ہوں۔ داؤد ہمارا، یہ مجھ تک پہنچا، داؤد نبی ہمارا نام لے کر۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔